بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے. اپنی چھٹی گفتگو جنت البقیع، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ، بقیع بقیع پھر اور یہ بقیع. تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن جنت البقیع، وہ سرزمین ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سے زائد اصحاب کے ساتھ رسول اکرم کے اہل بیت رسول، ازواج رسول، رسول کے فرزند، رسول کی والد عبداللہ، رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا کی پھوپھی جناب صفیہ، رسول خدا کے نواسے امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، اکابر امت و تابعین مدفون ہیں. بقیع کو یقیناً مسمار ہی کر دیا. رسول خدا اور اہل بیت عزادار ہیں، نوحہ کناں ہیں. یہ بقیع 4 قبروں کے نشان، یقیناً ایک ساتھ 5 ہے. 5 پاکیزہ نفوس، امام حسن، امام سجاد، امام محمد باقر، امام صادق علیہ السلام، اور ایک روایت سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. ایک زری میں دفن ہے جو لکڑیوں کی جالی ہے. عباس ابن عبد المطلب اسی زری میں سرہانے دفن جو روضہ تھا. یقیناً گنبد بہت عالی شان تھا. حرم بقیع کے قبور پر دراصل ایک ایسا گنبد تھا جو سر بفلک تھا اور جو اپنے استحکام کی نظر سے فن تعمیر کا بہترین حیرت انگیز شاہکار تھا. 600 سال پہلے ابن بطوطہ نے جنت البقیع کی قبور پر کیا دیکھا؟ امام مالک ابن انس کی قبر پر چھوٹا سا گنبد تھا. ابراہیم ابن محمد پر سفید رنگ کا گنبد تھا. ازواج رسول امام حسن اور عباس ابن عبد المطلب کی مقبروں پر اونچا اور نہایت مستحکم گنبد تعمیر ہوا تھا. خلیفہ ثالث کی کہتے ہیں بھی قبر ہے. اور اس کے بعد رسول خدا کے عظیم صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پہ بھی گنبد تھا. ان کے قریبی فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی، اس پر بھی گنبد تھا. انہدام سے پہلے اہل بیت کی قبور پہ بنے ہوئے گنبد سب سے بڑے تھے. یعنی اہل بیت کی قبروں پہ گنبد بقیع میں موجود دیگر تمام مقبروں سے بڑے گنبد تھے. یہ مقدس مقام روضہ رسول کے سامنے مدینہ منورہ میں واقع ہے. بقیع اس مقدس جگہ پہ 10,000 سے زائد اصحاب کی قبور ہے. اس مقدس جگہ میں سب سے پہلے رسول محبوب صحابی عثمان ابن مظعون یا اسد ابن زرارہ دفن ہوئے. اسی عظیم مقدس جگہ پر 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں.
رسول خدا کے اکثر اس مقدس جگہ پہ مدفون قبور کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اس مقدس جگہ پہ موجود قبروں پر بنی عمارتوں اور گنبد کو عبدالعزیز ابن سعود کے دور حکومت میں 8 شوال 21 اپریل 1985 کو ڈھا دیا گیا۔ اب یہ بڑے مسائل ہیں زندگی کے، اس میں الگ الگ مفتی قاری قرآن کہتے ہیں چراغ جلانا، گنبد بنانا، زری بنانا، قبر بنانا یہ سب حرام ہے۔ کہیں کسی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے 5ویں نشست میں یہ ساری دلیل کے ذریعے قرآن اور احادیث کے ذریعے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر حدیث بھی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو قرآن سے جواب دیجئے، لیکن اس کے مقابل میں حدیثیں لائی جاتی ہیں، اور وہ بھی حدیث جو ضعیف ہے، اس کے راوی غلط ہیں، 3 راوی ہیں، تینوں ضعیف ہیں۔ حضرت ہر شب جمعہ بقی جا کر وہاں کے مدفون افراد کے لیے دعا کرتے تھے، ہر رات میں جاتے تھے۔ جنت البقی کے اولین مدفون میں رسول کے صحابی ہیں جو آپ کے مہاجرین میں ہیں اور انصار میں اسد ابن زرارہ۔ بعض مورخین نے بیت الاحزان کو بھی جنت البقی میں قرار دیا ہے۔ بیت الاحزان بھی جنت البقی میں بننے والے گھروں میں سے ایک تھا، جسے حضرت علی ابن ابی طالب نے بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کے غم میں اور ان کی عزاداری منانے کے لیے جگہ بنایا تھا۔ آئم بقی کی قبور کو انہدام سے پہلے گنبد موجود تھے اور بہت سی روایتیں موجود ہیں کب اس پر گنبد ہوئی ہے۔ عباس ابن عبد المطلب، حسن ابن علی، 3 ائمہ معصومین علی ابن الحسین، محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد ایک ہی گنبد کے نیچے مدفون ہے، جن کا گنبد دوسروں کے زیادہ سے بڑا اونچا تھا۔ ائمہ بقی کے قبور پر انہدام جنت البقی سے پہلے زری بھی موجود تھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ باب جبریل سے باہر آ کر ائمہ بقی کی زیارت سے مشرف ہوا کرتا تھا۔ متولی نے زری کا دروازہ کھولا اور میں اندر گیا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں زری کے گر چکر لگایا، وہاں پیر کے طرف بھی چھوٹی سی ایک صندوق قبر مطہر میں رکھی تھی، نصف ذرا سے لے کر۔ لہذا ائمہ بقی کے روضے پر انہدام سے پہلے خدام زری، فانوس اور شمعدان اور قالین بھی موجود تھی۔ زوج رسول حضرت ام المومنین کے قبرستان جنت البقی میں حاضر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ملیک رضی اللہ، وہ کہتے ہیں ام المومنین بھی یہی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ اہل بیت اسی میں موجود ہیں۔ مقامات زیارت جنت البقی، حضرت محمد مصطفیٰ کے والد عبداللہ کی قبر مطہر بھی اسی جگہ موجود۔ مقامات زیارت جنت البقی عظیم، خود پیغمبر اسلام کے رضائی ماں حلیمہ سعدیہ یہی دفن ہے۔ اور مقامات زیارت میں رسول کی پھوپھیاں، رسول کے اولاد، منہدم قبرستان جنت المعلا میں مدفون عظیم شخصیتیں، یہ بہت سی چیزیں۔ 8 ذی الحجہ کو کہاں تک آپ مانا، جنت المعلا بھی اسی میں شامل ہے۔ اس کی طرف میں آپ کی خدمت میں توجہ دلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان شخصیات کا تعارف کرا دیں جنہیں ان قبرستان میں دفن کیا گیا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دوسرے حسن ابن علی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 28 صفر سن 50 30 مارچ 670 کو شہید ہوئے عیسوی، 2020 چل رہا ہے، 670 عیسوی کو آپ 30 مارچ کو
شہید ہوئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا، جہاں حکمرانوں نے نواز رسول کے دفن نہیں ہونے دیا، اور امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا، اگر مجھے میرے جد امجد کے قبر مطہر کے پہلو میں نہ دفن کرنے دیا جائے تو مجھے میرے مظلوم ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے، لیکن اس کا تعین ممکن نہیں ہے، جگہ کی نشاندہی نہیں ہو سکتی، چنانچہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو آپ کے جد امجد حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے سے روکتے ہوئے آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، لاش کی بے حرمتی کی گئی، جنازے کی بے حرمتی کی گئی، مگر امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کے مطابق اہل بیت علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، بلکہ آپ کو بقیع میں دفن کر دیا۔ پھر تیسری شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں دوسرے فرد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت 25 محرم 95 ہجری اور 23 اکتوبر 714 کو ہوئی۔ ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دلایا۔ آپ کا بھی جنازہ جنت البقیع میں دفن ہوا، اور جب آپ کا جنازہ جنت البقیع میں جا رہا تھا تو کچھ لوگ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، بڑے نماز کے پابند اللہ والے بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جنازہ بقیع میں جا رہا ہے، لوگ بقیع میں جا رہے ہیں، مسجد نبوی خالی ہے، ریاض الجنہ میں اچھی جگہ مل جائے گی، چلو نماز پڑھنے۔ جب ریاض الجنہ کی طرف جانے لگے تو بڑے بڑے سانپ دروازے پر آئے اور جنہوں نے رکاوٹ ڈالی، کسی بھی دروازے سے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ اتنی دیر ہو گئی، نہ جنازہ ملا نہ ریاض الجنہ ملا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی شخصیات کو چھوڑ کر انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اسی جنت البقیع میں دفن ہونے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تیسرے فرد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو 7 ذی الحجہ 114 ہجری 31 جنوری 733 کو شہید ہوئے، اور آپ کو ابراہیم ابن عبد الملک نے زہر دلوایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چوتھے فرد ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کو منصور دوانقی نے زہر دیا۔ آپ 15 شوال 148 7 دسمبر 765 کو شہید ہوئے۔ ازواج النبی کی قبور مبارک اسی جنت البقیع میں ہے۔ اصحاب اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ جنت البقیع میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبور مبارکہ ہے، جنہیں خدا وند عالم نے امہات المؤمنین کا اعزاز بخشا۔ اس لحاظ سے بقیع کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمام اور عمات قبور بھی ہے جنت البقیع میں، جن کی وجہ سے قبرستان مخصوص تاریخ کی حیثیت کی حامل ہو گئی۔ حضرت کے متعلقین قبر جنت البقیع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، آپ کی چچی محترمہ صفیہ بنت عبد المطلب، اور آپ کی تربیت کرنے والی اسلام کی مقتدر خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی والد گرامی کہ قبر مقدر ہے اور مقدسہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب عبداللہ ابن جعفر ابن عبد المطلب کی قبر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مادر رضائی جناب حلیمہ سعدیہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ہونے کی نسبت ہے،
اور معظمہ بی بی کی قبر مبارک میں جنت البقیع میں ہے، جہاں زائرین اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت ام البنین فاطمہ کی قبر ہے، جو مولا جناب ابو الفضل عباس کی والد گرامی ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کی والد گرامی کے ساتھ ساتھ آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شریک حیات ہیں۔ شیر دل بیٹا کربلا والدہ ماجدہ کی قبر مقدس بھی جنت البقیع میں ہے، جو آپ جنت البقیع میں آ کے رویا کرتی تھی، نشان بنایا کرتی تھی، اور ظالم جابر بھی کانپ جاتے تھے آپ کے گریہ سے، آپ کی فریاد سے، اور آپ نے بقیع میں بہت زیادہ گریہ کیا، بقیع کو آباد رکھا۔ بقیع کا ذکر آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، اور یقیناً یہ عظیم شخصیت کی مالک ہیں جنت البقیع میں۔ یہ کمال کا رتبہ جنت البقیع میں آپ کو دیا گیا۔ اس عظیم خاتون نے اسلام جس طرح والہانہ اور وجدان کے نثار کیا ہے، خدمت کے اس کے نظیر نہیں ملتی۔ اپنے چاروں بیٹوں کو نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ حضرت عاتقہ ام رسول خدا کی قبر، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ عاتقہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، اور زائرین حضرت صفیہ اور عاتقہ دونوں کی زیارت مشترکہ طور پر پڑھتے ہیں۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر بھی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر مقدس بھی جنت البقیع میں ہے، جن کا تذکرہ تاریخ میں متعدد حوالے سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بھی قبر ہے، جہاں ان دونوں حضرات کی مشترکہ زیارت پڑھی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بعض ازواج اور نبی بھی ان کی قبر میں مدفون ہیں۔ پروردگان آغوش رسالت، وہ لوگ جنہیں پیغمبر اسلام کی گود نے پالا، پروردہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نہایت میں تربیت پانے والی 3 یتیم بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ کی بھی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہیں، لیکن بیٹی کی طرح آپ نے پالا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دوست یا ان کی بہن کی بیٹیاں ہیں، رسول نے کس طرح پالا۔ لوگ آج کہتے ہیں 4 بیٹیاں، 4 یہ بیٹی نہیں، اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ازواج النبی کی اسماء گرامی ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیویاں جن کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، ان کے ناموں کی بابت بعض تواریخ میں جو اسماء ذکر کیے گئے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ یاد رہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر مکہ میں ہے، میمونہ کی قبر جو ہے وہ صرف میں ہے، زینب، ریحانہ، ماریہ قبطیہ، زینب بنت جوش، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، صفیہ، جوریہ، کچھ لوگ ام المومنین کو بھی کہتے ہیں۔ شہدائے احد کی قبریں، جنگ احد اسلام کی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں شہید ہونے والے مجاہدین اسلام کے قبور مبارک بھی جنت البقیع میں ہے، جن کی زیارت اہل یقین کو سکون اور روح فراہم کرتی ہے۔ اسی جگہ پہ جہاں جنگ حرہ میں شہید ہونے والے افراد بھی موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل کی قبر بھی جنت البقیع کے احاطے میں شہید، شہدائے احد کے قبور سے چند قدم آگے ہے۔
جن کے بعد بہت سے اسماعیلی فرقے بن گئے۔ مالک ابن انس، شیخ القرآن نافع، ان کی بھی قبریں ہیں جناب ابراہیم ابن رسول خدا کے پاس۔ جناب مالک ابن انس اور شیخ القرآن جناب نافع کی قبور بھی جنت البقیع میں حضرت عقیل ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبروں کے چند قدم آگے ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں تابعین کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، جن کی وجہ سے اس مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مزارات مقدسہ جنت البقیع میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب اور صالحین کی قبور مبارکہ میں عقیدت مندوں نے مزارات تعمیر کیے تاکہ ان ہستیوں کی زیارت کر کے ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہو سکے۔ گنبد اور مینار کے مخصوص فن اور تعمیر کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے یادگار کو محفوظ کیا گیا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعمیری عظمت بھی متاثر نہ ہو۔ چنانچہ صدیوں سے یہ عظیم مبارک اور قبرستان اہل اسلام کی عقیدت کا مظہر رہا ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت مکہ مکرمہ کی معروف قبرستان جنت المعلا، وہ جنت المعلا کو بھی برباد کر دیا گیا، ویران کر دیا گیا، جس میں جناب خدیجہ، جناب عبد مناف، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، خود رسول خدا کے ایک بیٹے جناب قاسم، ان کی قبر جنت المعلا مکے میں۔ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہنے والی یہ چیزیں لوگ جوک در جوک ائمہ اور اصحاب اولیاء اور شہداء کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں تاکہ ان کی شخصیات کی عظیم اسلامی خدمات پر انہیں خراج عقیدت اور ادائے احترام کر سکیں۔ جنت البقیع کے بارے میں ارباب تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہے، کئی 2-3 ویڈیو میں آ چکا ہے، جن میں سے معروف مورخ ابن ابو بطوطہ اور اس طرح رقم طراز ہیں۔ بقیع مدینہ منورہ میں مشرقی جانب واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ بنایا گیا اسے باب بقیع کہتے ہیں۔ اس سے قبرستان کے اندر داخل ہوا جاتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچی محترمہ صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے۔ اس سے آگے اسی جانب جناب مالک ابن انس رضی اللہ کی قبر ہے، اس پر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا تھا۔ اس سے آگے چند قدم پر فرزند رسول جناب ابراہیم کی مقدس قبر ہے، اس پر سفید رنگ کا گنبد تھا۔ کہ داہنی جانب عبد الرحمن ابن عمر کی قبر ہے، اس کے مقابل میں علی عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ ان کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ اجمعین امہات المؤمنین کی قبریں ہیں۔ ان کے ساتھ ہی یہ روضہ ہے جس میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی قبر مقدر ہے جس پر بہت سے گنبد ہیں اور بہت بلند گنبد ہے جو نہایت مضبوط عمدہ فن تعمیر کا حامل۔ یہ ابن بطوطہ کہتے ہیں باب بقیع میں داخل ہوئے تو داہنی جانب اپنے رائٹ سائڈ واقع اس کے علاوہ جنت البقیع میں مہاجرین انصار میں سے اکثر حضرات کی قبریں ہیں، اکثر اصحاب پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور ہیں جن میں اکثر کے نشانات واضح نہیں ہیں۔ کتاب رحلت ابن بطوطہ۔ اسی طرح ابن جبیرہ نے اپنے سفر نامے میں جنت البقیع میں قبروں کو اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ بقیع مدینہ منورہ کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے باب بقیع بنایا گیا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بائیں جانب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے اور جس کے ساتھ سامنے
کی طرف امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، جس پر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس کے سامنے کی جانب فرزند رسول حضرت ابراہیم کے قبر پر، جس پر سفید گنبد ہوا تھا۔ ان کے دائیں جانب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عبد الرحمن کی قبر ہے، جو ابو فمامہ کے نام سے مشہور ہیں، اور اسے ان کے والد نے حد شرعی جاری کرتے ہوئے کوڑے مارتے تھے، جس کے سبب وہ سخت بیماری کی حالت میں وفات پا گئے۔ ان کے مد مقابل میں عقیل ابن عبد المطلب، ابی طالب، عبداللہ ابن جعفر، ابی طالب کی قبریں ہیں۔ ان کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج نبی ہیں کی قبریں ہیں، جن کے ساتھ ہی ایک روضہ ہے حضرت پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر کا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر مقدس ہے، جس پر بہت بلند گنبد ہوا کرتا تھا، اور جب باب بقی سے داخل ہوں تو دائنی جانب واقع ہے، اور اسی طرح سے راس الحسن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی جانب بنتا ہے، اور ان دونوں کی قبریں سطح زمین سے بہت بلند ہیں، اور جن پر نہایت خوبصورت الواح ہیں، جن سے فن تزئین کے کمالات کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے مخصوص جمال کے ساتھ منفرد ہیں۔ اسی شکل میں فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے ساتھ ایک گھر کے آثار موجود ہیں، جسے فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ بیت الحزن ہے، فاطمہ بنت رسول خدا سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے اس گھر میں وہ معظمہ تشریف لاتی تھیں اور اپنے پدر بزرگوار کے غم میں گریہ اور حزن کرتی تھی۔ بقی کے آخری حصے میں خلیفہ عثمان ابن عفان کی قبر ہے، جس پر چھوٹا سا گنبد ہوا کرتا تھا، اور اس کے نزدیک فاطمہ بنت اسد والدہ امیر المؤمنین کی قبر مقدس ہے۔ سفرنامہ ابن جبیر نے یہ لکھا ہے۔ یاد رہے ابن جبیر کا سفرنامہ 1.5 صدی کے بعد ابن بطوطہ نے سفرنامہ لکھا، جس میں بقی کی تفصیل نقشہ کشی کی ہے۔ جنت البقی میں بزرگان دین، صحابہ کرام، صالحین، مومنین، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزار مقدس عرصے دراز تک زائرین کی عقیدت کا مرکز رہے، یہاں تک کہ 19 صدی عیسوی کے آغاز میں وہاں مسلک کے پیروکار اور حکام نے ان مزارات کو منہدم کر دیا، ان کے نشانات مٹا دیے، جبکہ ان مزارات کی تعمیر اور توسیع میں وقفے سے اضافہ ہوتا رہا۔ مزارات کے انہدام سے اسلام کے مقتدر شخصیات اور شہداء صدر اسلام و اموات المؤمنین کی حتیٰ کہ امت باقی رہی۔ انہدام جنت البقی کے نظریاتی عوامل۔ یہ جنت البقی کو انہدام کیوں کیا گیا، توڑا کیوں گیا؟ معتبر تاریخ روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور صالحین اور مؤمنین کی قبور کے نشان قائم کیے، اور خود ان قبروں پر جا کے فاتحہ خوانی کی، استغفار کیا، دعا کی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت اور اسوہ حسنہ ہے۔ اگر یہ عمل شریعتی الہی میں ممنوع ہوتا تو پیغمبر ہرگز اسے انجام نہ دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس طرح وحی الہی کا ترجمان ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا عمل بھی خدا کی مرضی اور حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بلکہ اگر کسی جگہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے اور آپ اسے دیکھ کر خاموش ہیں، اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، تو اسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید کے طور پر حجت تسلیم کیا جاتا ہے، جسے علمی اصطلاح میں تقریر معصوم کہتے ہیں۔ ہمارے زیر نظر موضوع میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر زیارت قبور جواز کا ثبوت فراہم کیا ہے، جو نہایت مضبوط راہ سے بات ہے، خود پیغمبر کے نزدیک جائز تھا۔ وہابی مسلک کے مطابق انبیاء، ائمہ معصومین، صحابہ، اولیاء الہی کی قبروں کی تعظیم حضرات کی عبادت پرستش سے عبارت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قبروں کی پرستش ہے، جو کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے، بلکہ وہ کفر ہے اور لادینی ہے۔ اسی لیے وہابی مسلک کے پیروکار قبور کی زیارت اور تعظیم کرنے والوں کو قبر کے پجاری کہتے ہیں۔
اور اس عمل کو زمانے جاہلیت کی بت پرستی سے تشبیہ اور مشابہت دیتے ہیں۔ وہابی حضرات اپنے اعتقادات میں دیگر تمام مسلمان مکاتب فکر کی تکذیب اور ان کی نظریات کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دیگر مسلم مذاہب میں ان اعمال کو شرک اور کفر کے بجائے ان کا جواز اور مباح ہونے کے قائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کی نظریات اور آزادی حاصل ہے، وہ جو عقیدہ پسند کرے اس کو اختیار کرے، کسی کو اپنے عقیدہ اور مسلک کی پیروی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، اور اس سے اختلاف کرنے والوں پہ کفر اور شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں۔ وہابیت کے عقائد کا اجمالی بیان یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کو توحید پرستی کا نام دیتے ہیں، انبیاء اور ائمہ معصومین اور شہداء اور صالحین کے قبور کا احترام اور گمراہی اور ضلالت سمجھتے ہیں، کہ جیسے کہ وہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل اور تشفع اور ان کی اپنی حاجات کی پورا ہونے اور اس سے شفا ملنے اور مشکلات کو آسان ہونے کے لیے وسیلہ بنانے کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں۔ اس پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، مردہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ وہی وہابی مسلک کے علاوہ دیگر مسالک اور مکاتب فکر ان کی نظریات سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ قبور کے احترام اور تعظیم کے نہایت مستحسن عمل کرتے ہیں، بہت اچھا عمل جانتے ہیں، کیونکہ اس سے بزرگان دین کی یاد تازہ رہتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ بہرحال وہابی مسلک کے پیروکاروں نے اپنے عقائد کے مطابق عمل کرتے ہوئے جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کر دیا، دیگر مسلمان مکاتب کی فکر کے عقائد نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ اعتقادی رشتے کی بنیاد پر تمام مکاتب فکر کے پیروکار کا مزارات مقدس پہ برابر کا حق ہے۔ کسی ایک مکتب فکر کے اختلافی اصول کو اس بات کی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دیگر افکار کو نظر انداز ہی نہیں بلکہ ان کے عدم صحت پہ پرچار کر کے ان کی نظریات کے حامل افراد پر پابندی عائد کی جائے، بلکہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد کی حیثیت حضرت پیغمبر اسلام کی امت ہونے کے حوالے سے یکساں ہے، برابر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعد مسلم مکتب فکر مزارات مقدس کی تعمیر اور تحفظ اور شعائر اللہ کا مصداق سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم ضروری قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے نظریے کی ٹھوس دلیل بھی موجود ہے۔ اسی بنا پہ مشترکہ کام کے باب میں تمام اسلامی مذاہب کے اصول کا احترام ضروری ہے۔ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں۔ 1205 سے 1217 کے درمیان میں وہابی مسلک کے پیروکار نے حجاز پر تسلط قائم کیا، قبضہ کر لیا، متعدد جنگیں لڑیں جو کہ 50 سے زائد بتائی جاتی ہیں۔ ان جنگوں میں کئی مرتبہ حجاز کے حکمرانوں اشراف وہابیوں کے درمیان میں صلح اور معاہدے بھی ہوئے، جس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر 1217 کے آخر میں انہوں نے طائف کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک خون ریز حملے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ 1218 میں انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر مزارات مقدسہ کے انہدام اور تخریب کا سلسلہ وسیع پیمانے پہ شروع کر دیا۔ انہوں نے جہاں بھی گنبد اور مینار اور مزار دیکھا اسے زمین پہ برابر کر دیا، یہاں تک کہ زمزم کے کنویں پر قائم گنبد کو بھی گرا دیا۔ تاہم حاکم حجاز جس نے اس صلح کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کو مزید برداشت نہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا۔ یہیں سے اس بات کی راہ ہموار ہوئی کہ وہابیوں نے ایک بار پھر 1220 میں دوبارہ مکہ کو اپنا کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1221 میں مدینہ منورہ پہ تسلط جما لیا، قبضہ جما لیا۔ اسی وقت ان کے تمام تر توانائیاں جنت البقیع کے انہدام پر صرف ہو گئی۔ انہوں نے اس تاریخی عظیم قبرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے
گنبدوں کو توڑ دیا، مزارات کو توڑ دیا، قبروں کو مسمار کر دیا، مسجد کو گرا دیا، پتھروں کے نشان بھی ختم کر دیے۔ دیگر مقامات کا انہدام جنت البقیع 8 شوال کو مناتے ہیں، انہدام کر دیا۔ مزارات مقدسہ کے انہدام کے ساتھ ساتھ شہدائے احد کے قبور کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ آپ احد کے میدان میں جائیے، جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی قبر بھی، حضرت سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قبر پر بنی ہوئی مسجد کو گرا دیا۔ بقیع سے باہر ہو جو بھی مسجدیں بنی ہوئی تھیں، مثلا مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مسجد المنارتین، مسجد المائدہ جس مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی، مسجد ثنایا جہاں پر پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، دفن کیا گیا تھا، وہ بھی جگہ ختم ہو گئی۔ مجموعی طور پہ جہاں ذوالفقار نازل وہ ختم ہو گئی، اور جہاں شراب سرکہ بن گئے وہ ختم ہو گیا۔ بہت سی مسجدیں، 34 مسجدوں کا ذکر ہے جو توڑ دی گئی، ختم کر دی گئی۔ جنت البقیع کے بلند مزارات کو سطح زمین کے برابر کر دیا گیا، اور وہاں کوئی گنبد مینار باقی نہ رہنے دیا۔ اس عظیم تاریخی قبرستان کو ایک ویران بنا دیا گیا، اور اس طرح ان مزارات کو منہدم کیا گیا۔ اب ڈھونڈے سے بھی ان کے نشانات نہیں ملتے۔ اس کے بعد تاریخ نے رخ بدلا۔ 1233 میں مصری افواج نے ان کی مصری فوجوں نے عبداللہ ابن سعود کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ بعد تاریخ کے نگاروں نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ وہابیوں کے حجاز پر تسلط قائم کرنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد مدینہ اور مکہ سے کوچ کر کے نکل کے چلے گئے، تاکہ اپنے عقائد اور نظریات کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ دنیا بھر کے مقامات مقدسہ کی آزادی اور فریضہ حج کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ چنانچہ محمد ابن پاشا بھرپور تیاری کر کے حجاز کی طرف بڑھا، اور وہاں کے قبائلیوں نے ان کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا گیا، اور پھر مکے کا نظام بھی سنبھال لیا گیا، اور اس طرح وہابیوں کی حکومت اور مقامات مقدسہ ان کے تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ وہابیوں کے مقامات مقدسہ کے تسلط سے بے دخل یعنی نکال کے باہر ہونے کے بعد 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے تاجدار عبد المجید اور پھر ان کے بعد سلطان عبد المجید اور سلطان محمود کے دور میں مقامات مقدسہ کی تعمیر نو شروع ہوئی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مبارک اور جنت البقیع اور احد کے واقعی اسلامی یادگاروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، بنایا گیا۔ پھر 1848 اور 1860 کے درمیان ان مقدس مقامات کی تعمیر کا کام دوبارہ انجام دیا گیا، انہیں پہلی حالت میں تعمیر کیا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق اس کی تعمیر پہلے سے بھی زیادہ بڑی تھی، اچھی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں مزارات مقدسہ اور مساجد کی نو تعمیر کے عمل میں فن تعمیر کی عظیم شاہکار سامنے آئے، اور نہایت خوبصورت، دلکش اور روح پرور انداز تزئین سے اس عظیم یادگاروں اور عبادت گاہوں اور مقدس مزاروں کو سجایا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ حملہ ہوا اور پھر دوبارہ بنا۔ دوسری مرتبہ مقامات مقدسہ کو کس وقت گرایا گیا؟ ایک بار پھر حالات نے رخ بدلا، اور صفر کے مہینے میں 1343 کے مطابق 1924 میں عیسوی سلطان ابن بجاز خالد بن لوی کی قیادت میں حجاز پر دعویٰ بول دیا گیا۔ اس دفعہ طائف کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد مکہ مکرم کی طرف بڑھے، اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور اس مرتبہ انہوں نے مکہ کی کسی بھی دینی یادگار کو نہ چھوڑا اور تمام مزارات کو بالکل زمین برابر کر دیا۔
اس طرح عمل میں کیا جس طرح طائف میں کر کے آئے تھے۔ طائف میں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ کی قبر منہدم کر دیا، اور جب جدہ پر مسلط ہوئے تو انہوں نے جناب حوا ام البشر کی قبر کو گرا دیا۔ مدینہ منورہ میں ان کا دوسری مرتبہ قابض ہونا بھی تاریخ نے دیکھا۔ چنانچہ وہ دسمبر 1925 کے آخری عشرے میں مدینے پر تسلط ہو گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے ذریعہ مقدس متبرک مقامات کی انہدام میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے سوا باقی تمام مزارات کو منہدم کر دیا۔ ممکن ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم انہدام عالم اسلام کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے ہو۔ بہرحال قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گنبد باقی رہنا وہابی مسلک کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہابیوں نے جنت المالا اور بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت ہوئی، اور دیگر قبور مبارک کو منہدم کر دیا۔ یوم انہدام جنت البقیع ہم آگے 8 شوال 1344 1344 21 اپریل 1925 عیسوی عالم اسلام کے لیے وہ سیاہ کار پایا تھا جب حکام نے اپنے دینی رہنما عبداللہ ابن بلہندیر کے فتوے کے مطابق جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا۔ اس دن دنیا بھر میں اس دل خراش واقعے کی یاد منائی جاتی ہے اور مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ احتجاجی تار اور خطوط بھیجے جاتے ہیں، اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، ریلیاں اور احتجاج کے جلوس نکالے جاتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کو دوسروں کے موقف اور نقطہ نظر کا احترام کرنے اور اپنے عقائد پر مسلط نہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اسمبلیوں میں اور ان کے نمائندوں تک وہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ جس سال یہ دل خراش شانہہ رونما ہوا، تمام مسلمان بالخصوص ہندوستان کے توحید پرستوں نے بھرپور احتجاج کیا اور باقاعدہ سرکاری وغیرہ اور سرکاری وفود سعودی عرب بھیجے، اور جلد سے جلوس کے ذریعے صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے سعودی حکمرانوں کے اس عمل پر اعتراض ہوا، اور اس دن کو مسلمانوں کی تاریخ میں سیاہ دن قرار دے کر اسے جنت البقیع کے انہدام سے موسوم کر دیا گیا، جو کہ اب تک باقی ہے۔ ہندوستان سے گئے تھے لوگ وہاں سعودی حکومت کے سامنے۔ دوسری اسلامی یادگاروں کا انہدام مکہ مکرمہ میں جنت المعلا، اللہ اکبر، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، اللہ اکبر، جناب عبد مناف، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، خود رسول خدا کے بیٹے، شہدائے فخر۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلا، مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے علاوہ دوسرے اسلامی یادگاروں کو بھی ختم کر دیا۔ مثلاً اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات، رہائش گاہیں اور بنی ہاشم کے گھر، بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مکان، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رہائش گاہ، حضرت حمزہ علیہ السلام کا گھر، ثقیفہ بنی ساعدہ، ارقم بن ابی ارقم کا گھر، اور جہاں لوگ چھپ چھپ کے مسلمان ہو رہے تھے، پہلے 3 آدمی، پھر 7 آدمی، پھر 17 آدمی، سب سے پہلا گھر مدرسے کا یہی بنا تھا، ارقم ابن ابی ارقم کا گھر، وہ تاریخی مقام جہاں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیام کیا اور پھر وہاں سے اتر کر میدان کی طرف آئے۔ اگر ان یادگاروں اور مزاروں کی بلند گنبد اور مینار کو گرانا ہی مقصود تھا تو کم از کم ان کی جگہ نشان کے طور پہ کچھ رکھ دیا جاتا، لکھ دیا جاتا، تاکہ زائرین محبت اور عقیدت کے اظہار کرنے والوں کو دشواریاں نہ ہوتیں۔
کیونکہ اس طرح کی علامت اور نشانی باقی رکھنا اور تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ پتھروں کے ذریعے نشان بنائے اور ہر شب وہاں جا کر سلام اور دعا کرتے تھے۔ آخر میں ایک اور چیز جو آپ کے اذہان عالیہ میں پہنچنا ضروری ہے، لازم ہے، وہ کر کے میں آپ کی خدمت اس منزل پہ ختم کر دوں۔ جنت البقیع کا احاطہ، باؤنڈری، تاریخ کے معتبر حوالوں سے جنت البقیع کا احاطہ وسیع کا تعین نہیں ہو سکا، کیونکہ ابتداء میں یہاں درخت، سبزہ، جھاڑیاں تھیں، دیگر ادیان کے پیروکاروں نے متفرق قبریں دی تھیں۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابی جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے تدفین کا حکم دیا اور فرمایا بقیع کے علاقے میں غرقد کے درختوں کو کاٹ کر قبر بنائی جائے، اور چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا گیا اور جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں دفن کیا گیا، تو یہ مدینہ والوں کے قبرستان مشہور ہوا۔ اس کے بعد قبرستان میں دیگر صالح مسلمین، صحابہ کرام کی تدفین اور شہداء احد، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اقارب کی قبریں بنتی گئیں، اور جن کی وجہ سے جنت البقیع کا احاطہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قبرستان کا احاطہ بڑھتا گیا، اور پھر اس کی حدود مغربی جانب سے مشرقی جانب کی طولانی اور وسعت اختیار کر گئیں، جبکہ جنوبی سمت اور شمال سمت میں معلومی اور یقیناً تھوڑی سی معمولی اضافہ ہوا۔ بعض تواریخ کے مطابق عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ تعالی کی قبر مبارک بقیع کے مشرق دیوار کے قریب واقع ہے، جس کا فاصلہ مغربی جانب و مرکزی دروازے سے کافی زیادہ بنتا ہے۔ ابتدا میں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آپ کو کافی دور پیدل چلنا پڑتا تھا، کیونکہ آپ کے رہائش گاہ بقیع کے مغربی سمت میں مرکزی دروازے پر دور فاصلے پر تھی۔ اس لحاظ سے جنت البقیع کا احاطہ کافی وسیع معلوم ہوتا ہے۔ قبور کی ترتیب جنت البقیع میں قبور مبارک کی ترتیب کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، تاہم بعض قبور کا یقینی تعین اس پر قائم نشان کہ مٹ جانے یا پتھروں کو اٹھا لیے جانے سے قدر مشکل تو ہے، البتہ اجمالی طور پر ان کے سمت اور احاطے کی نشاندہی درست ہوئی۔ یہاں پر بات قابل ذکر ہے کہ سابقہ زمانے میں قبروں پر نشانی کے طور پہ جو پتھر رکھے جاتے تھے ان کی پہچان دو طرح سے ہوتی تھی، یا تو پتھروں کی ترتیب کے ساتھ رکھے جانے سے، یا پتھروں کی نوعیت بحیثیت رنگ اور حجم اور دیگر خصوصیات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پتھروں پر نام بھی لکھ دیے جاتے تھے۔ بعض حوالے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پتھروں کے ساتھ ساتھ کپڑے کی چادر سے بھی قبر کا غلاف بنایا جاتا تھا تاکہ نشانی کے طور پر ان سے کام لیا جا سکے۔ بہرحال قبروں کی نشاندہی کے طریقے اور سابقہ ادوار میں بھی رائج تھی، بلکہ قبر اسلام بھی قبور کی نشانیاں قائم رکھی جاتی تھی۔ بعض قبائل اپنے مخصوص نشانیاں قائم رکھتے تھے اور ان کے گرد درخت لگا دیتے تھے۔ آج بھی ہم اپنے قبرستان میں پھول، جھاڑیاں یہ سب لگاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اب مخصوص چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی جو قبور کی شہدائے احد کے بارے میں، اور اس کے بعد خاص طریقے سے بیت الاحزان کے بارے میں، وہ حزن والی جگہ، وہ غم والی جگہ جسے
امیر المومنین نے دھوپ میں دیکھا کہ سیدہ اپنے باپ پہ گریہ کر رہی، حسن اور حسین کو لے کے جاتی تھیں، اللہ اکبر، روتی تھیں، یاد کیا کرتی تھیں باپ۔ علی ابن ابی طالب نے کھجور کے پتوں سے سایہ کر دیا تھا تاکہ رسول کی بیٹی سائے میں بیٹھ کے اپنے بابا پر روئے۔ ایک دن جناب سیدہ روتی ہوئی آئیں، آواز دیا، علی جو آپ نے گھر بنایا تھا ظالموں نے وہ بھی توڑ دیا۔ حزن و غم کا گھر بھی ظالموں نے توڑ دیا۔ کن کن چیزوں پہ رویا جائے، کن کن چیزوں پہ فریاد کیا جائے۔ باقی ہے ابھی عاشقوں کا سلسلہ، ابھی باقی ہے، یہ نہیں رکے گا۔ ایک ہے پردے غیب میں، وہ ہمارے آنسو بھی پوچھیں گے، دوبارہ قبروں کی رونق بھی بڑھے گی۔ ہمارے دلوں میں قبریں ہیں، اور یقیناً جن لوگوں نے یہ احتجاج، یہ فریاد، یہ استغاثے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے، اللہ ان کو ہمت، طاقت، توانائی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جنت البقیع کو یاد کرنے اور جنت البقیع کے سامنے فریاد کرنے کی میں توفیق عنایت فرمائے، اور اس جنت البقیع کو اللہ جلد از جلد تعمیر کرائے۔ پردہ غیب میں ایک وارث ہے، اس کے وارث کے حق کا واسطہ مولا امام زمان اس جنت البقیع کو آباد فرمائے۔ ہم سب کو ان کی زیارت کے مشرف فرمائے، دنیا اور آخرت میں دیار معصومین سے وابستہ فرمائے، فتنے اور آفات اور بلاؤں میں ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے، ہر مشکل پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یقیناً جنت البقیع کو کئی مرتبہ اجاڑا گیا، کئی مرتبہ لوٹا گیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایک ہے وہ جو پردہ غیب میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور صدر اسلام سے آج تک بہت سے جید علماء نے بھی قبرستان میں دفن کیے گئے، بہت عظیم تاریخ ہے۔ ہماری روح رواں، ہماری جان، ہماری زندگی جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کو یوم غم قرار دیں۔ آپ نے مسلمانوں سے یا بالخصوص شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے علماء نے، مجتہدین نے، شیعوں کو، تمام مسلمانوں کا اس روز 8 شوال کو محزون، غمزدہ، گریہ، ماتم، عزاداری، احتجاج اور اس جنایت انہدام کے انجام دینے والوں پر نفرین، نفرت، بغض، لعنت اور ان کی مذمت کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس عظیم مرجع کی طرح ہمارے امام زمان بھی بہت مغموم، بہت محزون اور بقیع کی اس بدحالی پر گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اپنے اجداد کی قبروں پر صبح و شام بارگاہ خداوندی میں اپنے ظہور کے لیے اجازت مانگ رہے ہوں گے۔ آئیے ہم بھی حضرت کے حزن و غم میں شریک ہو جائیں اور ان کے دشمنوں پر نفرین کریں، لعنت کریں، مذمت کریں، اس فعل قبیح کے بارے احتجاج کریں، دنیا کو بتائیں کہ وہ ظالم ہے جس نے قبروں کو بھی اصرار کر دیا۔ امام زمان کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے اجداد پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج یا مہدی ادرکنا۔ السلام علیکم ائمة الہدى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول
وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله. اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين.